أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا على قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قوله الحق إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھنے حضرت محمد وآلہ. برادران ایمانی، بزرگان مذہب و ملت، عزائے صدیقہ طاہرہ، شہزادیہ کونین، شہزادی عالمیان، انسیہ حورہ بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے کی یہ 5 روزہ مجالس کہ جس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے اور پہلی مجلس خطاب کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے. اس مناسبت سے میں نے دامن وقت میں کسی تفصیل و تمہید میں جانے کا وقت نہیں، آپ کے سامنے شہزادیہ کونین کی چند لمحہ عظمتیں بیان کرنے کے لیے قرآن کے معروف ترین سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جو بحمدللہ اس عزا کے طفیل نہ آپ معنی سمجھنے کے محتاج ہیں، نہ تفسیر سمجھنے کے محتاج ہیں، نہ زبان کے لحاظ سے آپ کو کچھ اس کے ظاہر و باطن سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ شہزادی کونین کے چاہنے والے ہیں. شہزادی کی محبت میں بلند پایا بزرگ ترین علماء، خطبہ، واعظین سے تمام اس کے نکات سماعت فرما چکے ہیں، مگر یہی معجز نمائی ہے فضائل آل محمد کی کہ سورہ ایک ہے مگر فضیلت کے نہ جانے کتنے ابواب ہیں. ذاکرین آتے رہتے ہیں، اپنے اپنے لحاظ سے روشنی ڈالتے رہتے ہیں. ارشاد ہو رہا انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کوثر سے مراد پروردگار کس کی ذات کو لے رہا ہے. آپ ان مجلسوں میں بیٹھے ہیں، میرے تلاوت کرتے ہی سمجھ گئے کہ شہزادی کے سلسلے میں یہ سورہ ہے، انہی کی مدح کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد خطاب کرتا ہے محمد چونکہ ہم نے تمہیں یہ کوثر جیسی نعمت عطا کی جس سے مراد فاطمہ زہرا ہیں، لہٰذا اس کا حق یہ ہے کہ تم عبادت میں کثرت لاؤ، ہماری عبادت کرو اور قربانی دو. انا شانئک هو الابتر، تم تو شان والے ہو ہی ہو، تمہارا دشمن ابتر ہے. سورہ آ گیا، قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے. 1400 برس پہلے
وہ جاہل اور بدو عرب سمجھ نہ سکے کہ یہ آیت ہے کیا، کلام کے اعتبار سے خدا بیان کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ لوگ محمد کو ابتر کا طعنہ دے رہے تھے، اے محمد تمہاری نسل منقطع ہو گئی، اور محمد کے پاس آل اولاد ہے نہیں، اور اس میں اعلان ہو رہا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محمد تم شان والے ہو، تمہارا دشمن ابتر ہے، جبکہ وائل ابن عاص کی اولادیں موجود ہیں، مغیرہ کی اولادیں موجود ہیں، تمام مسخروں کی جو نبی کی توہین کر رہے تھے آل اولاد موجود ہے، محمد کے پاس اولاد نہیں، اور خدا کہہ رہا ہے کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تم شان والے ہو، تمہارا دشمن ابتر ہے۔ لوگوں کے سر پھٹنے لگے، جب پریشان ہوئے تو پہلے تو ان کو یہ لگا کہ کلام قصیدے کی شکل میں ہے، کیوں نہ ہوتا قدرت محمد کو فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کر رہا ہے، لہذا اس کی مدح و ثنا کیوں نہ ہو، اور اس کی ذات کہ جو خالق کلام ہے۔ جب پریشان ہوئے، تمیز میں جانے کے وقت میں دو چار مومنین کا انتظار ہے، لہذا بات عرض کر کے میں باقاعدہ آغاز سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس وقت ابھی طاہر کانپوری صاحب پڑھ کے گئے، ظہیر صاحب بیٹھے ہوئے، لکھنؤ شہر علم و ادب ہے، جو عرب کے بڑے شعراء تھے، جن کو اپنے کلام پر، اپنی عربی زبان پر غرور تھا، ان کی غرور کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے 7 معلقات کی شکل میں 7 کتبے قصیدے خانہ کعبہ میں ٹانگ دیے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ کوئی ہے جو ان کے مقابلے میں کلام لے کے آئے۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، سورہ کوثر، نبی دل گرفتہ ہیں، لوگ نبی کو طعنہ دے رہے ہیں، نبی کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے سورہ کو نازل کیا، خبر دی کہ ہم نے تمہیں کوثر جیسی، فاطمہ جیسی نعمت عطا کی، اے محمد تم شان والے ہو، تمہارا دشمن ابتر ہے۔ پیغمبر اسلام نے بھی حکم دیا کہ جہاں 7 معلقات ہیں اسی کے برابر خانہ کعبہ میں لے جا کے سورہ کو بھی ٹانگ دو۔ سورہ بقرہ نہیں ٹنگوایا جو تفصیلی سورہ تھا کہ بھئی تفصیل ہے، کس کس بات کا جواب لے کے آئیں گے۔ 3 آیتوں کا سورہ، سب سے چھوٹا سورہ، آگے لوگوں نے کعبے میں پڑھنا شروع کیا، جہاں عربوں کے اور شعراء کے مارکۃ الآراء کلام لگے ہوئے تھے۔ عربوں کو غرور تھا کہ اس سے بہتر کوئی قصیدہ نہیں کہہ سکتا، اس سے بہتر کوئی کلام نہیں کہہ سکتا۔ وہاں پہ سورہ کوثر ٹنگا ہوا ہے، دیکھ کے وائل ابن عاص، ابو سفیان، مغیرہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو محمد کو ابتر کا طعنہ دے رہے ہیں، محمد کے پاس اولاد بھی نہیں ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ تم شان والے ہو، تمہارا دشمن ابتر ہے، جبکہ ہم صاحب اولاد ہیں، محمد کے پاس کوئی اولاد نہیں۔ پریشان ہوئے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا ادیب، اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر، جس کا نام تاریخ شاشہ لکھتی ہے، اور اس کے بھی غرور کا عالم یہ تھا کہ پورا سال گزرتا تھا وہ کلام نہیں کرتا تھا۔ اس زمانے کے شعراء جو اس کے بعد عظیم المرتبہ شعراء تھے، جو علم کلام میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے، وہ اس کے پاس اپنے کلام کو دکھانے جاتے تھے تو وہ کلام نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ کہا جاتا ہے جتنا بولے گا آدمی اس کی فصاحت و بلاغت پہ اثر پڑے گا، لہذا ہماری فصاحت و بلاغت پر اثر نہ پڑے۔ پوری توجہ، انشاءاللہ اس تمہید کو ملاحظہ فرما لیا تو شہزادی کے فصاحت سن کے آپ لطف اندوز ہوں گے۔ ہماری فصاحت و بلاغت پر کوئی اثر نہ پڑے، اس لیے پورے سال کلام نہیں کرتا تھا۔ ایک بار مکے میں بڑا اجتماع ہوتا تھا، پورے عرب کے شاعر جمع ہوتے تھے، تب وہ فقط اپنا کلام پیش کرتا تھا۔ جب گھر سے نکلتا تھا اس کا روز کا وطیرہ اور طریقہ یہ تھا کہ گھر سے نکل کے خانہ کعبہ میں آتا تھا، شاشہ خانہ کعبہ میں آ کے بیٹھتا تھا، لوگ اپنا اپنا کلام لے کے آتے تھے، وہ گھر سے قلم لے کے آتا تھا، کاغذ پہ لکھ کے جواب دیتا تھا، کلام نہیں کرتا تھا۔
اس کے معیار سے گری ہوئی بات تھی. ہر ایک کے کلام کا جواب دینا، اتنا غرور میں چور. لوگ اس کو اپنی اصلاحات کے لیے لا کے تحریریں پیش کرتے تھے. اصلاح کرنا ہوتی تھی فقط قلم چلاتا تھا. جب یہ سورہ کوثر وائل ابن عاص نے، مغیرہ نے، ابو سفیان نے، کعبے دیکھو کعبے میں یہ محمد نے کیا ٹنگوایا ہے، اس کا جواب لاؤ. اس کلام کی فصاحت و بلاغت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. خدا کرا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے کوثر عطا کیا، اس سے مراد محمد کے یہاں ہونے والا فرزند ہے. تم عظیم ہو، تمہارا دشمن ابتر ہے، اولاد کوئی ہے نہیں، کیسے ہی عظیم، ان کا دشمن کیسے ابتر ہوا. اس کو لے جا کے اس تحریر کر کے خانہ کعبہ سے اس سورہ کوثر کو دیا. گھر سے چلا، راستے پر دیکھتا رہا، قلم سے کچھ لکھا، پھر کاٹ دیا، کیونکہ اس میں اس کو کمی ڈھونڈنا تھی، اس میں اس کو کجی ڈھونڈنا تھی، اس میں اس کو توہین قرآن کرنا تھی. قرآن کی توہین کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. لوگوں نے کوشش تو بہت کی، مگر یہ کلام اللہ ہے. اللہ کے کلام پر شاہجہاں جیسا فصیح و بلیغ ایک نقطہ نہ رکھ سکا. بار بار لکھتا تھا، کاٹتا تھا. لوگوں نے کہا بھئی اس طرح تو کبھی تم کو پریشان نہیں دیکھا، یہ ہوا کیا؟ کہا دیکھتے نہیں، مجھے تو محسوس ہوتا ہے جو کبھی نہیں بولتا تھا وہ بول اٹھا. ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. نہیں متوجہ ہوئے، فاطمہ کی آمد کی بشارت کسی بشر نے نہیں دی بلکہ اس عظیم ہستی نے دی ہے. ایک صلوات پڑھ حضرت محمد و آل محمد. اور قدرت نے بھی چیلنج کیا، پہلے اس کا جواب لے کے آؤ، پھر پورے قرآن کی بات کرنا. اس کا جواب نہ ملا جس میں محمد کی شان بیان ہو رہی تھی، جس میں فاطمہ کی آمد بیان ہو رہی تھی. شہزادی کی تولد کے بعد امت مسلمہ کو ظلم نہ کرے ہماری آل پر کتنی نصیحتیں و وصیتیں کی، اور ارشاد فرمایا فاطمہ تو بذت منی، معروف ترین حدیث ہے. حدیث تو دہرانی پڑے گی نا. اہل بیت کے فضائل میں جو حدیثیں ہیں وہ قرآن کے معیار سے کم نہیں ہیں. جس طرح قرآن کی تلاوت کرنا بے پناہ ثواب رکھتا ہے، اسی طرح حدیث کی بھی تلاوت کی جائے گی. مگر آپ پہ کبھی غور کیا، خود مطالعہ کیا، خود پڑھا، خود ذاکرین سے سنا کہ نبی نے ارشاد کیا فرمایا؟ فاطمہ ہمارا جز ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم فاطمہ کا جز ہیں، فاطمہ ہمارا جز ہیں. جز اسے کہتے ہیں جو کل کے ساتھ ہو، اور جب تک کل کے ساتھ نہیں ہوگا اس کی شان نہیں بیان کی جا سکتی. مگر ایک بڑا فرق ہے، فقط آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. نبی نے بھی کتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اللہ کے کلام کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے جو حدیث سنائی، اس کا کائنات مل کے جواب نہیں لا سکتی. اگر ان فضائل پہ آپ غور کر لیں دماغ پھٹنے لگے گا کہ آل رسول کی کیا عظمتیں ہیں. دنیا کے ایرے غیرے کی بات نہیں کر رہا، زبان رسالت سے بیان ہو رہی ہے. فاطمہ ہمارا جز ہیں. متوجہ نہیں ہے، بغیر مثال کے بات واضح نہیں ہوتی ہے. کسی شخص کا وجود کلن وجود ہوتا ہے، ہاتھ اس کے جز، انگلیاں اس کے وجود کا جز، چہرہ اس کا جز، پاؤں اس کے جز، سینہ اس کا جز. اگر جز کو جدا کر دیجئے تو کل ناقص کہلانے لگتا ہے. ایک شخص ہے، اس کو اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ آپ نے منقطع کر دیا، کہیں اس کو مانیں گے، اس کے ہاتھ کو نہیں مانیں گے، معنوی اعتبار سے اس کے ہاتھ کی تعریف نہیں بیان کریں گے.
اس کے ہاتھ میں جو فن ہے، بہترین کتابت کرتا ہے، اس کا اقرار نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اس ہاتھ کو کاٹ دیں گے۔ لاکھ کوشش کرو ہاتھ سے حسد کرنے کی، کل کا جز ہے ہاتھ۔ نبی نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ ہاتھ سے اگر انگلی کاٹ دیجئے، انگلی انگلی کہلائے گی، نہیں متوجہ ہوئے، ناقص نہیں ہو جائے گی۔ ہاتھ سے آپ پنجہ کاٹ دیجئے، پنجہ کہلائے گا، مکمل پنجہ ہے، ناقص نہیں کہلائے گا۔ مگر جس کل سے آپ نے جدا کیا، کہا جائے گا اب یہ انسان ناقص ہو گیا، اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ ارے نبی کی سمجھائی ہوئی فضیلت کو نہیں سمجھے۔ فاطمہ وہ عظیم بیٹی ہے کہ اگر مجھ سے جدا کیا تو فاطمہ کی عظمتوں پہ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ جو کل ہے وہ ناقص ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں حضرت محمد و آل محمد۔ اب تمہید کا بالکل وقت نہیں رہا۔ آپ کی خدمت میں صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے سلسلے کی مجلس ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دوہرا کے بھی کیوں وقت ضائع کروں، فضیلت پیش کروں شہزادی کی۔ اللہ اکبر، بعد نبی وہ ظلم ہوئے کہ فاطمہ زہرا کو کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا۔ صاحب مالی السبتین لکھتے ہیں 40 دن نبی کی بیٹی فرش ماتم بچھائے بیٹھی رہی۔ جو آپ کے یہاں 40ویں کا دستور ہے، کوئی فاطمہ کو پرسہ دینے کے لیے نہیں آتا تھا۔ جب بھی علی مسجد سے بیت الشرف میں تشریف لاتے تھے، صدیقہ سوال کرتی تھی، اے ابو الحسن آج بابا کے صاحب پرسہ دینے کے لیے آئے ہوں گے؟ امیر المومنین جواب دیتے تھے، اے صدیقہ کیوں قلق کر رہی ہو، کیوں دل گرفتہ ہو رہی ہو، تمہاری خدمت میں علی مرتضیٰ کا پرسہ۔ آپ روئیں گے، میرے لیے ثواب کا باعث بنے گا، مگر میں بھی فضائل کی منزلوں میں ہوں۔ حسن مجتبیٰ کا پرسہ، حسین کربلا کا پرسہ، زینب کبریٰ کا پرسہ، فضہ کا پرسہ۔ اے نبی کی بیٹی دل گرفتہ کیوں ہوتی ہو؟ ایک دن علی بیت الشرف میں داخل ہوئے، 40 روز تک صف ماتم بچھائے رہی اپنے بابا کی۔ صاحب مالی السبتین میں لکھتے، حوالہ دے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا۔ ایک دن علی کا دل بہت ملول ہوا کہ نبی کی بیٹی کو روز تسلی دیتا ہوں، آج کس طرح فاطمہ کے سامنے جاؤں گا۔ فاطمہ نے کیا دیکھا کہ میرا والی و وارث داخل ہوا ہے، سر جھکائے ہوئے ہے، نگاہیں نہیں ملا رہا ہے۔ صدیقہ نے محسوس کر لیا کہ اب آج علی میں وہ تاب نہیں ہے کہ مجھے تسلی دے۔ اللہ اکبر، نبی کی بیٹی اس مصیبت میں بھی کتنی عظیم المرتبت ہے، شوہر کو غمزدہ دیکھا، برداشت نہیں کر سکیں۔ اب نہیں پوچھا کہ کوئی پرسہ دینے کے لیے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، کہا اے علی آؤ آج ہم تم کو وہ سنائیں کہ جو جس کی طرف تم متوجہ نہیں ہو۔ ایک مرتبہ علی نے سر اٹھایا، دیکھیں کس طرح اپنے والی و وارث کو فاطمہ زہرا نے غم و مصیبت میں دیکھ کے ان کی مصیبت کو ہلکا کیا۔ علی نے سر اٹھایا، کہا فاطمہ آپ کہہ رہی ہیں آپ کے کلام کے آگے چارہ کلام نہیں ہے، مگر شاید آپ متوجہ نہیں ہیں کہ آپ کیا ارشاد فرما رہی ہیں۔ کہ میں نے یہی تو کہا کہ آؤ آج میں تمہیں وہ سناؤں کہ جس کی طرف تم متوجہ نہیں ہو۔ کہ آپ کے بابا کا پروردہ ہوں، آپ کے بابا کا شاگرد ہوں، آپ کے بابا کا تعلیم یافتہ ہوں، آپ کے بابا نے مکمل علم دیا ہے۔ اور اس طرح جس طرح ایک پرندہ دوسرے پرندے کو دانہ کھلاتا ہے۔ کہ اچھا علی یہ دعویٰ کر رہے ہو تم، بیٹھو بتاؤ کہ میرے بابا کو معراج کیوں ہوئی تھی؟ کہا بی بی میں تو معراج کا گواہ ہوں، جب فرش پہ نبی نے معراج سنانا چاہی تو مجھ سے کہا علی معراج کا واقعہ تم سناؤ گے یا میں سناؤں؟
میں نے کہا یا رسول اللہ آپ سنائیے، پھر آپ مجھ سے ایسے سوال کر رہی ہیں؟ کہا علی اگر میں تم سے پوچھوں تو اس بات کی گواہی دو گے کہ میرے بابا کو بلایا کیوں گیا تھا؟ کہ میں موجود تو تھا مگر ہاں اس طرح متوجہ نہیں ہوں کہ آپ کے بابا کو معراج پر کیوں بلایا گیا تھا۔ معراج کے واقعات میری نگاہوں کے سامنے کے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی مخصوص مقصد ہو تو بیان کیجئے، پہلے آپ بیان کر لیجئے پھر میں جواب دوں۔ صدیقہ نے ارشاد فرمایا اے علی، اللہ نے تمہاری زوجہ فاطمہ کو وہ مرتبہ عطا کیا، فاطمہ نے یہی تو محسوس کیا نا کہ میری وجہ سے علی دل گرفتہ ہوئے، اے ابو الحسن وہ مرتبہ دیا کہ تم کو بھی نہیں دیا۔ علی ایک مرتبہ، ابو الحسن ایک مرتبہ پھر متوجہ ہوئے کہ نبی کی بیٹی کیا ارشاد فرما رہی ہیں؟ اگر میں نہ ہوتا تو آپ کا کوئی کفو نہ ہوتا؟ کہا بے شک، جو فضیلت مجھے دی علی اللہ نے وہ تمہیں بھی نہیں دی۔ مولا علی مسکرانے لگے، کہا فاطمہ آج بہت جوش میں نظر آ رہی ہیں آپ، کہا اتنے پہ حیران ہو؟ اے علی مجھے وہ فضیلت ملی جو میرے بابا کو بھی نہیں ملی۔ کہا ابھی میری منزل تک کے تو بات ٹھیک تھی، سرتاج انبیاء، صاحب طٰہٰ، صاحب مزمل، صاحب مدثر، رحمت للعالمین، آپ سوچ رہی کیا ارشاد فرما رہی ہیں؟ کہاں جو فضیلت ہم کو ملی اے علی نہ تم کو ملی نہ میرے بابا کو ملی۔ کہا جلدی بیان کیجئے وہ کون سی ایسی فضیلت ہے؟ دیکھیں فضا سنا رہا ہوں ادھر ادھر کی، ہمہ شمہ نہیں، تاکہ مومنین تک یہ مطالب پہنچے۔ دشمن بڑی چالاکی سے آپ پر حملہ کر رہا ہے، توہین رسالت ہو رہی ہے، توہین قرآن ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان مجلسوں کو اور فضائل کو کم کر دیا گیا، لوگ عظمتوں سے واقف ہی نہیں، تو ادھر ادھر کی تو گفتگو آئے بائیں شاہ اڑائیں گے ہی، کفر کریں گے ہی۔ ان کی جو اصل عظمت ہے دنیا کے سامنے وہ پیش کرنی چاہیے تاکہ دنیا ان کی معرفت حاصل کر سکے۔ کہا علی اے فاطمہ سوچ رہی ہو کیا ارشاد فرما رہی ہو؟ کہا سنو میرے بابا کو اللہ نے معراج پہ کیوں بلایا تھا؟ کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ میرا نور میرے بابا کو عطا کرنا تھا۔ ہماری فضیلت تم سے اور میرے بابا سے جداگانہ یہ ہے کہ جو دنیا والوں کا دنیا میں آنے کا طریقہ ہے، سسٹم ہے، وہ نہ تمہارا ہے نہ میرے بابا کا ہے، مگر مجھے اس سے بھی جدا رکھا گیا۔ کہ کیا فرمانا چاہتی ہیں؟ کیا فضیلت سنانا چاہتی ہیں؟ کوئی یہ نہ سوچے علی کے علم میں نہیں تھا، مگر نبی کی بیٹی کا کہ علی دلجوئی کر رہے تھے، نبی کی بیٹی ابو الحسن کی دلجوئی کر رہی تھی، دونوں مہو ہو گئے، آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ کہا جدا گانا ہے؟ کہا کیا ہے طریقہ؟ کہا اللہ آدم کو نہ خلق کرتا، نوح کو نہ خلق کرتا، ابراہیم کو نہ خلق کرتا، 1,23,999 انبیاء۔ سنا ہوگا آپ نے ذاکرین علماء سے، اگر دنیا میں میرے بابا کے نور کو ظاہر نہ کرنا ہوتا، قدرت کو برداشت نہیں تھا، کہاں میرے بابا کا نور اور کہاں دنیا کی یہ رحمیں عام و خاص۔ اللہ کو اگر میرے بابا کو ظاہر نہ کرنا ہوتا، یہ سب ظرف بنا کے، یعنی برتن کے معنی میں جس میں کوئی چیز رکھی جائے، اللہ نے نبیوں کو میرے بابا ہی کے پسینے سے بنایا تھا۔ کبھی بھی یہ فضیلت تو دنیا والوں کے علم میں، آپ کا دعویٰ آپ کے ذہن سے کیا نکل گیا؟ کہا نہیں علی یہی تو دعویٰ ہے، تم کو اور میرے بابا کو یہ عظمت ملی کہ ہر خاص و عام کے رحم میں نور نہیں رکھا گیا۔ آدم سے لے کے ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں کے صلبوں میں منتقل ہوتا رہا۔ عبداللہ، عبد المطلب، جناب مطلب عبداللہ کی صلب سے ہوتا ہوا اس دنیا میں ظاہر ہوا، مگر اللہ نے میرے نور کو ان نبیوں کی بھی صلب میں نہیں رکھا، بابا کو معراج پہ بلایا۔ نورانی سیب کا واقعہ یاد ہے؟
کیا نہیں سناؤ گے؟ کہا بی بی ہم نے بھی دیکھا، بہترین باغ تھا، اس سے ایک سیب ٹوٹا، ہوا میں معلق آیا، تمہارے آپ کے بابا نے کہا اے پروردگار یہ سیب بھیجا ہے، اس کو میں کیسے کھاؤں؟ تمہارے بابا کیسے نوش کرتے؟ ابھی دل میں خیال آیا تھا کہ ایک نورانی چاقو آیا، وہ سیب 2 حصوں میں بٹا، ایک ٹکڑا آپ کے بابا نے نوش فرمایا۔ کہہ لی وہ دوسرا ٹکڑا کیا ہوا؟ کہ وہ پھر ہوا میں معلق ہو کے واپس چلا گیا۔ کہا لی تم اس کے گواہ ہو؟ کہاں؟ کہ یہی وہ سیب کا ٹکڑا تھا جس کے ذریعے بابا کے صلب میں اللہ نے میرے نور کو منتقل کیا۔ میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا، متوجہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تمام نبیوں کے صلبوں میں محمد و علی کا نور رکھا گیا۔ قدرت کو یہ برداشت نہیں کہ کسی نبی کی صلب میں بھی فاطمہ زہرا کا نور رکھا جائے۔ بھائی جتنا شکرانہ ادا کیجئے کم ہے، جو نور نبیوں کو نہیں ملا اس کی محبت اللہ نے آپ کے دل میں سرایت کر دی۔ ایک صلوات پڑھ دے حضرت محمد و آل محمد۔ اس کی محبت آپ کے دلوں میں رکھ دی۔ یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، جتنا شکر ادا کیجئے گا کم کیجئے گا۔ کہاں بی بی؟ فرمایا تو آپ نے درست فرمایا۔ اس سیب کے ٹکڑے سے آپ کا نور آپ کے بابا کے صلب میں منتقل ہوا تھا۔ کہ یہ شرف نہ تم کو ملا نہ میرے بابا کو ملا، کہاں میں قائل ہو گیا۔ سنیے جو آپ سننے کے لیے منتظر بیٹھے، فضیلت و فضائل سننے کے لیے جس انداز سے آپ سنتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کس طرح سننا چاہتے ہیں، مگر یہ اہم باتیں بھی آپ تک پہنچنے چاہیے، اس لیے میں نے سنجیدگی سے یہاں تک عرض کیا۔ اب دیکھیں کون خاموش رہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ ذاکرین کے بیان کردہ فضائل پہ نعرے لگاتے ہیں تو جو فضیلت خود علی بیان کرے اس کی فصاحت و بلاغت کیا ہوگی، اس کا اندازہ آپ کو خود ہو جائے گا۔ اب علی بھی وجد میں آ گئے، مسکرانے لگے۔ کبھی بھی ایک سیب کے ٹکڑے سے آپ کا نور آپ کے بابا کی صلب میں ڈائریکٹ منتقل ہوا۔ یہ آپ کی فضیلت، مجھے تسلیم، کروڑوں سلام آپ کے فضائل پہ، مگر یہ بتائیے وہ جو دوسرا ٹکڑا واپس گیا وہ کیا ہوا؟ ابھی دیکھیے علی سے فاطمہ کہہ رہی تھی آؤ میں تمہیں سناؤں جو فضیلت مجھے ملی نہیں ملی۔ اب علی کہہ رہے ہیں وہ دوسرا ٹکڑا سیب کا کیا ہوا؟ مسکرانے لگے کہ میں سمجھ رہی ہوں کہ تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو، یہی تو سننا چاہتے ہو اے ابو الحسن کہ سیب کے دوسرے ٹکڑے سے ذوالفقار بنائی گئی۔ فرشتے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ پڑھتے ہوئے تم تک لے کے آئے۔ کہ فاطمہ متوجہ ہو گئی؟ کہاں متوجہ ہو گئی؟ کہ اپنی فضیلت سنا لی؟ کہاں اپنی فضیلت سنا لی؟ کیا ہے فضیلت؟ ڈائریکٹ آپ کے بابا کے صلب میں آپ کا نور سیب کے ٹکڑے سے رکھا گیا، دوسرا ٹکڑا سیب کا ہوا میں معلق ہو کے واپس چلا گیا، اس سے ذوالفقار بنی۔ علی کی فضیلت کو تو دیکھیے، یہ دونوں سیب کے ٹکڑے مجھ علی کے حق میں آئے، دونوں میرے محکوم، میں اس کا حاکم، ایک زوجیت کی شکل میں فاطمہ جیسی بیوی عطا کی، ایک ذوالفقار کی شکل میں علی کے پنجے کے قبضے میں آئی۔ ایک صلوات پڑھ دے حضرت محمد علیہ ایک محکومہ بن کے سوجا پہ شوہر حاکم ہوتا ہے، فاطمہ کی شکل میں اللہ نے مجھے عطا کی، ایک ذوالفقار کی شکل میں میرے پنجہ قدرت میں جو میرے حکم کی منتظر رہتی ہے۔ دونوں سیب کے ٹکڑے علی کے حق میں آئے۔ علی مسکرانے لگے، فاطمہ بھی جو دل گرفتہ تھیں، دل ملول تھیں، تھوڑی تسلی ہوئی کہ چلو میں نے اپنے والی و وارث کی کچھ خدمت کی۔ اللہ اکبر، ایسی زندگی جینے والے،
ایسی سیرت رکھنے والے ائمہ طاہرین، ائمہ معصومین، آل رسول بعد نبی، کیا مصیبت پڑی، اللہ اکبر، جبکہ نبی اپنی زندگی میں اس در کی عظمت کو بتا کے گئے۔ بہت بڑا نام ہے دنیا شیعت میں، آیت اللہ شیخ جعفر، حوالہ دے کے بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آیت اللہ شیخ جعفر، انہوں نے کتاب لکھی عجب ثم العجب، یعنی ظلم بالائے ظلم۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں تھے، نبی کا دستور تھا روز نماز صبح کے بعد اپنی بیٹی کے دروازے پہ آ کے سلام کرتے تھے۔ یہ آخر وقت میں ایک ایسا لمحہ آیا کہ فاطمہ زہرا کو نہ جانے کیسا سکون ملا کہ نماز کے بعد بستر پر آنکھ لگ گئی۔ بابا کا داغ سہنا ہے نا، شہزادی کی مصیبت سننے کے لیے اور رونے کے لیے آپ بیٹھے ہیں۔ بعد نبی جو مصائب ڈھائے گئے وہ تو آپ کے سامنے ظاہر ہیں۔ نبی کی شہادت پہ بھی نبی کی اکلوتی بیٹی نے وہ مصیبت اٹھائی کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا، 40 دن تک صف ماتم بچائے رہی سیدہ۔ شہادت سے چند لمحات پہلے، چند دن پہلے، معاف کیے گا چند دن پہلے، پیغمبر اسلام آئے، صدیقہ مصلی پہ آنکھ لگ گئی، ادھر شہزادی خواب دیکھ رہی ہیں، ادھر نبی منتظر کھڑے ہوئے ہیں۔ اے فضہ، فاطمہ سے کہہ دو اجازت دے دیں تاکہ ان کا بابا گھر میں داخل ہو۔ فضہ نے کہا آپ تو ان کے بابا ہیں، تشریف لے آئیے۔ کہا نہیں، میں اپنی امت کو اور ان اصحاب کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا عام دروازہ نہیں ہے۔ عام مصائب کا میں نے فضائل ختم کیے، مصائب کا حق ادا کریں، اس لیے میں آپ کو متوجہ ہو جائیں یہ روایت حوالہ دے کے سنا رہا ہوں۔ آیت اللہ شیخ جعفر لکھتے ہیں نبی نے کہا یہ امت اس دروازے کی عظمت کو سمجھ لے، اس لیے میں بغیر فاطمہ کی اجازت کے نہیں جاؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ میں ابھی گئی اور بی بی کو جگا کے پیغام دیا کہ آپ کے بابا آئیں۔ کہا نہیں، خبردار فضہ، فاطمہ کو نہ جانے کیسا چین ملا کہ فاطمہ مصلی پہ آنکھ بند کیے لیٹی ہیں۔ مشیت یہ نہیں چاہتی کہ جب تک فاطمہ خود سے نہ اٹھ جائیں ان کو کوئی بیدار کرے۔ یہاں تک وقت گزرتے گزرتے ظہر کا وقت ان قریب آ گیا، سورج اپنی پوری تمازت پہ تھا، نبی کے سینے پہ سورج کی شعائیں پڑ رہی ہیں۔ بار بار فضہ کہہ رہی ہے یہ آپ کی بیٹی کا مکان ہے، یہ آپ کی بیٹی کا گھر ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو فضہ نے کہا یا رسول اللہ بیت الشرف میں تشریف لے جائیں، جیسے ہی فاطمہ بیدار ہوں گی میں آپ کو آ کے بلا لوں گی۔ کہ مشیت اس پہ بھی راضی نہیں ہے کہ میں فاطمہ کے دروازے سے بغیر فاطمہ کو سلام کیے ہوئے لوٹ جاؤں۔ میں منتظر ہوں، جب میری بیٹی بیدار ہوگی تو میں سلام کر کے لوٹ جاؤں گا۔ اس لیے کہ آج قدرت، آج آپ گریہ کر رہے ہیں، بے شک گریہ کیجئے، اس لیے کہ نبی اس دروازے کی عظمت بیان کر کے گئے۔ قدرت یہ نہیں چاہتی کہ اس دروازے کی توہین ہو اور یہ امت دیکھ لے کہ دروازہ کتنا عظیم ہے۔ لیجئے فضہ حجرے میں گئی، کیا دیکھا شہزادی بیدار ہوئی، کہ بی بی قذف ہو گیا، قیامت ہو گئی۔ کہ کیسی قیامت؟ کہ آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ کے بابا صبح سے منتظر ہیں۔ کہ فضہ تو ان کو گھر میں کیوں نہیں بلایا؟ کہ اس دروازے میں بغیر اجازت کوئی داخل نہیں ہو سکتا، میں رسول اسلام ہوں تو کیا ہوا؟ حوالہ دے کے بعد آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ شیخ جعفر لکھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سر پہ چادر ڈال کے دوڑی دوڑی آئیں، اے بابا گھر میں کیوں نہیں آئے؟ کہ بیٹی بغیر تمہاری اجازت کے کیسے آ جاتا؟ بابا جلد تشریف لائیے۔ رسول اللہ نے دروازے کے باہر سے ہی سلام کیا، السلام علیکہ یا بنت محمد، اے محمد کی بیٹی تم پر محمد کا سلام ہو۔ یہ کہہ کے نبی داخل ہوئے۔ میں سنا چکا، تصور
وہ رلاتا ہے، ذاکر کے جملے نہیں رلاتے۔ وہی شیخ جعفر لکھتے ہیں کہ پہلی دافع ولائے امیر المومنین اس دنیا میں صدیقہ طاہرہ ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، جنہوں نے علی کی ولایت کا دفاع کیا۔ جب لعنتیوں نے علی کے حق کو غصب کر لیا تو فاطمہ سر پہ چادر ڈال کے بعد نبی بیت الشرف سے نکلتی تھیں اور نکل کے جا کے لوگوں سے کہتی تھیں تم کو کیا نہیں یاد کہ 18 ذی الحجہ کو میرے بابا نے غدیر کے میدان میں میرے والی و وارث کو تم پر ولی بنایا۔ مسجد میں کچھ لوگ علی کے حق کو غصب کر کے بیٹھ گئے ہیں، تخت خلافت میں بیٹھے ہوئے ہیں، چل کے گواہی دے دو۔ اصحاب رسول سے فرما رہی تھی فاطمہ، جب فاطمہ یہ کہتی تھی تو لعنتی کہتے تھے اے فاطمہ ہمیں یاد نہیں کہ نبی نے کب فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، میں نے سنا دیا، آپ نے آسانی سے سن لیا، بہت بڑا وقت نہیں گزرا تھا، فقط 70 دن 18 ذی الحجہ 12 دن ذی الحجہ کے مہینے کے، جس کو عرف عام میں بقرعید کا مہینہ کہا جاتا ہے، 12 دن ذی الحجہ کے مہینے کے، 30 دن محرم کے، 29 یا 30 کا چاند ہوتا ہے لہذا 30 ہی مانا جاتا ہے، 30 دن سفر کے مہینے کے، 60 و 12 72 دن، 72 دن سفر تک ہوئے، اور اس کے بعد نبی کی شہادت 28 سفر کو ہوئی۔ 72 میں سے 2 گھٹا دیجئے، صرف 70 دن، 70 دنوں میں لوگوں نے انکار کر دیا کہ اللہ نے علی کو ولی، اللہ کے رسول نے علی کو ولی بنایا تھا۔ پہلی دافع ولایت علی بی بی سیدہ ہیں۔ آپ متوجہ نہ، میں نے دروازے کی عظمت پڑھی، آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ میں شہزادی کے دروازے کو منہدم کرنے والے لعنتیوں کا ذکر کروں گا، مگر میں رک گیا۔ یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ اس کی وجہ بھی تو معلوم کریں کہ دروازہ گرایا کیوں گیا تھا۔ فاطمہ سے لوگ انکار کر رہے ہیں، فاطمہ ایک ایک کے دروازے پہ جا رہی ہیں، چلو چل کے مسجد میں گواہی دے دو، کوئی گواہی دینے نہیں آتا۔ 70 دن میں لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا۔ پھر ایک مرتبہ نبی کی بیٹی نے اللہ اکبر کس طرح دفاع کی، حسنین کریمین کی انگلیاں پکڑی، ان کی انگلیاں پکڑ کے گھر سے چادر ڈال کے سر پہ باہر تشریف لائیں، اس راستے پہ کھڑی ہو گئی کہ جو دربار میں جاتا تھا، اور جو دربار میں جاتا تھا اس سے صدیقہ ارشاد فرماتی تھی کہ ان کو پہچانتے ہو، یہ کون ہیں؟ جواب ملتا تھا یہ حسنین ہیں، یہ کریمین ہیں، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نبی ان کو اپنے دوش پہ بیٹھاتے تھے، نبی ان کو اپنے زانو پہ بیٹھاتے تھے، نبی سجدے کو ان کے لیے طول دیتے تھے کہ تمہیں ان کا واسطہ چل کے گواہی دے دو کہ غدیر میں علی کو ولی بنایا گیا تھا۔ آج سنیں گے شیخ جعفر لکھتے ہیں جن ملعونوں نے فاطمہ کی نہ سنی، وہی ملعون سب سے آگے آگے لکڑیاں لیے ہوئے، آگ لیے ہوئے سیدہ کے دروازے پہ آئے، دروازے کو آگ لگا دی، در و دیوار کے درمیان نبی کی اکلوتی بیٹی محسن کی شہادت ہوئی، آواز دی اے فضہ جلدی در کے قریب آؤ، میرا محسن مارا گیا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خدا بے شمار لعنت کرے آل رسول پر، مصیبت ڈالنے والوں پر۔ اے پروردگار، نبی کی اکلوتی بیٹی کی مصیبتوں کے ایام چل رہے ہیں، ان ایام کے درمیان دعا مانگنا تو مناسب نہیں ہے، مگر ان عزادار کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، تاکہ دنیا کے سامنے تیری اکلوتی نبی کی اکلوتی بیٹی کی مصیبتوں کو بیان کر سکیں۔
ان کے تمام دنیاوی مسائل کو حل فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عنایت فرما، قرضداروں کے قرض ادا ہوں، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ اے منتقم خون حسین، اے بقیت اللہ العظم، اے صاحب الزمان، ہم کو اپنے لشکر میں فراموش نہ کیجیے گا، ہمیں وہ کردار عنایت فرمائیے کہ آپ کے ناصر و اعوان میں شریک ہو سکیں۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، برائے تعجیل ظہور امام زمانہ ایک باآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔